وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، کل ہم نے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق چند باتیں سماعت فرمائی تھی۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور چند باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق آج بھی ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ پرانے زمانے کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ جب بھی وہ کوئی کام شروع کرتے تو ایام جاہلیت میں کیونکہ اسلام سے ان کو واقفیت نہیں تھی تو لہٰذا وہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے اپنے بتوں کا نام لیتے اور کہتے کہ میں فلاں بت کے نام سے اس کام کو شروع کر رہا ہوں، اور وہ یہ سمجھتے کہ اس طرح بت کا نام لینے سے اس کام میں برکت آ جائے گی۔ لیکن جب اسلام آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو اللہ کا نام لے کر شروع کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ بتوں کا نام لینے سے کسی کام میں برکت نہیں آیا کرتی، لیکن اللہ رب العزت کا نام لینے سے بندے کے ہر کام میں برکت بھی آتی ہے اور بندے کا ہر کام کامل اور مکمل بھی ہوا کرتا ہے۔ تو لہٰذا وہاں سے یہ سنت جاری ہو گئی کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اللہ کا نام لیا جائے۔ ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر کا دروازہ بند کرو تب بسم اللہ پڑھو، جب تم چراغ گل کرو تب بسم اللہ پڑھو، جب تم برتن کو ڈھکو تب بسم اللہ کہو، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کہو، جب پانی پیو تو بسم اللہ کہو، وضو کرو تو بسم اللہ کہو، سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ کہو، اور سواری پر سے جب اترو تو بسم اللہ کہو۔ یعنی حدیث مبارک میں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ترغیب تمام امتیوں کو دلائی گئی ہے۔ اور ایک بات آپ یہاں پر غور کیجئے کہ کام بڑا ہی چھوٹا ہے لیکن اس کے اوپر ثواب اور اجر اتنا بڑا ہے جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ایک کافر بھی کھانا کھاتا ہے اور ایک ایمان والا مسلمان بندہ بھی کھانا کھاتا ہے، لیکن کافر کا کھانا کھانا کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن مسلمان بندہ، ایمان والا بندہ جب کھانا کھاتا ہے بسم اللہ کہہ کر تو اس کا کھانا کھانا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک کافر بندہ بھی پانی پیتا ہے اور مسلمان بھی پانی پیتا ہے، لیکن کافر کا پانی پینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن مسلمان بندہ جب پانی پیتا ہے تو بسم اللہ کہنے کی وجہ سے اس کے پانی پینے کو بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ غور کرتے جائیے، کافر جب سوتا ہے تو مسلمان بھی سوتا ہے، لیکن کافر کے سونے اور نہیں سونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن مسلمان جب سوتا ہے تو وہ اللہ کا نام لے کر سوتا ہے، تو لہٰذا اس کا سونا بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کافر بھی سواری کرتا ہے، مسلمان بھی سواری کرتا ہے، لیکن کافر کا سوار ہونا یا نہیں ہونا یہ کوئی شمار نہیں کیا جاتا، لیکن مسلمان کا بسم اللہ کہہ کر سوار ہونا یہ بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ الغرض کام بڑے مختصر ہے، لیکن جب ایمان والا بندہ ایسے مختصر کاموں کو بھی اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس ہر کام کے بدلے میں مسلمان کو اس کا اجر اور اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اسلام ایک مختصر کام پر کتنا بڑا اجر دینے کا وعدہ کر رہا ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا نسخہ ہے اور ایک عجیب کلمہ ہے کہ زبان پر تو بڑا ہی آسان ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا عجیب کلمہ ہے کہ آج تک اس کے برکات کو اور آج تک اس کے مقام اور مرتبے کو کوئی سمجھ نہیں سکا ہے۔ یعنی کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھ سکا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے نام سے شروع کرنے کی بندوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے۔
یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ بسم اللہ، یہاں پر باللہ نہیں کہا گیا، یعنی اللہ سے شروع کرتا ہوں نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یہ کہا گیا، چونکہ اللہ کے نام سے ہی برکتیں اور رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ بندہ باللہ کہے گا، یعنی میں اللہ سے شروع کرتا ہوں اگر وہ کہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی ذات تک پہنچ گیا، حالانکہ کوئی بندہ اللہ کی ذات تک پہنچ ہی نہیں سکتا تو وہ اللہ سے کیسے شروع کرے گا؟ اسی لیے بندوں کو سکھایا گیا کہ تم بسم اللہ کہو، یعنی اللہ کے نام سے تم شروع کرو۔ تم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن اللہ کے نام کے وسیلے سے تم ہر کام شروع کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کام میں برکت بھی عطا کرے گا اور اس کام کو مکمل بھی فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ اللہ بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم بھی ہے۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان کہتے ہیں کہ ہر عام رحمت کرنے والے کو رحمان کہا جاتا ہے، یعنی ہر بندے پر وہ رحم کرتا ہے، چاہے وہ ایمان والا رہو تب بھی وہ رحم کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو تب بھی وہ رحم کرتا ہے۔ کسی کے کافر ہونے سے اس کے رحمانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کے مومن اور اللہ والا ہونے سے اس کے رحمانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ جنات پر بھی رحم کرتا ہے، انسانوں پر بھی رحم کرتا ہے، جانوروں پر بھی رحم کرتا ہے، یعنی دنیا کی ہر مخلوق پر اللہ رب العزت رحمان ہے اور رحم کرتا ہے، تو لہٰذا اس کی یہ رحمت بڑی عام ہے۔ اور اسی لیے آپ غور کیجئے کہ رحمان کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اس نام سے پکارنا بھی جائز نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لفظ اللہ کا جس طرح تسمیہ نہیں آتا، لفظ اللہ کا جس طرح جمع نہیں آتا، کیونکہ لفظ اللہ کسی کو ہم بولتے ہی نہیں ہے، اسی طرح لفظ رحمان جو ہے اس کا بھی نہ تسمیہ آتا ہے نہ اس کا جمع آتا ہے، کیونکہ لفظ رحمان کسی کو بولنا جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں عبد الرحمان کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ رحمان کا بندہ ہے، لیکن رحمان کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ آج عامت الناس ایک غلطی کا شکار ہے کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہوتا ہے تو وہ صرف رحمان کہہ کر پکارتے ہیں، حالانکہ اس طرح پکارنے کو علماء کرام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ البتہ رحیم جو لفظ ہے، یہ رحیم لفظ یہ رحمت کاملہ کا تصور دیتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کامل اور مکمل رحمت اللہ رب العزت کرتا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رحیم جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے اور ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ رحمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ رحمت صرف اللہ رب العزت مسلمانوں پر کرتا ہے، کافروں کو اس رحیم کے رحم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کافر تو رحمان کے رحم میں پل رہے ہیں، لیکن ان کو رحیم کے رحم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رحیم اس کا جو رحم ہے، یہ اسم کا رحم صرف اور صرف مسلمانوں کو اور ایمان والے بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان دو رحموں میں ہیں، ایک رحمان کا رحم بھی مسلمان کو نصیب ہوتا ہے اور دوسرا رحیم کا رحم بھی مسلمانوں کو نصیب ہوتا ہے، جبکہ جو نافرمان ہے، جو کفار ہے، ان کو صرف اللہ رب العزت کا ایک رحم عطا ہوتا ہے اور وہ رحمان کا رحم ہے۔ اور ایک بات غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے رحیم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حریص علیکم بالمؤمنین، یہ ایمان والوں کے حریص ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان ڈالے اس کی ان کو حرص ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رؤوف الرحیم، کہ یہ پیارے آقا رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس میں حکمت اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ رحمان کی جو صفت ہے اس کا فائدہ تو تمام مخلوق نے اٹھا لیا، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ نباتات ہو۔ رحمان کی صفت کا رحم تو ہر کسی نے پا لیا، لیکن رحیم کے صفت کو اگر کوئی پانا چاہتا ہے، یعنی یہ جو خاص رحمت ہے، اس خاص رحمت کا اگر کوئی مطالبہ چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم ہے، ان کے دامن سے اگر کوئی وابستہ ہوگا، مسلمان بنے گا، ایمان والا بندہ بنے گا، ان سے محبت کرے گا، تو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ پیارے آقا کے وسیلے سے اللہ کی جو رحیمیت ہے
اس رحیمیت کا فیض بھی اس مسلمان کو اور اس پیارے آقا کے محبت کرنے والے غلام کو اللہ عطا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی پیارے آقا کے در کو چھوڑ کر اللہ کی رحیمیت کو لینے جائے گا تو پھر وہ اللہ کی رحیمیت کو نہیں پا سکے گا، بلکہ وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے وابستہ ہو جائے، تاکہ اسی در کی خیرات ہم کو بھی نصیب ہو جائے، اور اللہ رب العزت کے جو رحیمیت کا فیض ہے، یہ فیض ہم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مل جائے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ رحمانیت کا جو فیض ہے وہ بھی پیارے آقا ہی کے صدقے سے اللہ رب العزت اور پیارے آقا ہی کے وسیلے سے اللہ رب العزت تمام امت کو تقسیم کرتا ہے، اور تمام کائنات میں تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بانٹتا ہے۔ لیکن رحمانیت کا صفت تو چونکہ عام ہے، تو لہٰذا وہ رحم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر متبعین کو بھی ملتا ہے اور غیر متبعین کو بھی ملتا ہے، لیکن رحیمیت کا یہ جو صفت ہے اور رحیمیت کا جو رحم ہے، یہ صرف اور صرف پیارے آقا کے ماننے والے، پیارے آقا سے محبت کرنے والے اور پیارے آقا کی اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے خاص کر دیا، اور پیارے آقا کے وسیلے سے ان کو رحیمیت کا یہ فیض اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ الغرض محترم ناظرین کرام، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے اسرار اور بہت سارے رموز اللہ رب العزت نے چھپا کر رکھا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ہر کام سے پہلے اللہ رب العزت کا نام لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کی صفت رحمانیت کے فیض سے بھی متصف ہو جائیں اور اللہ رب العزت کے صفت رحیمیت کے فیض سے بھی ہم مالا مال ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صفت رحمانیت سے بھی مالا مال فرمائے اور صفت رحیمیت سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔